وہ آدمی حقیقت کے قریب پہنچ جائے گا جو یہ محسوس کرے گا کہ موت میرے قریب ہے۔ بنیادی طور پہ موت کا خوف ہے جو انسان کو کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کسی سے قرضہ واپس کرنے کا تقاضا، جیسے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ آئی ایم ایف والوں کو موت نہیں آئے گی۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے اور وہ روح نہیں نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ فرازی صاحب کے ساتھ ان کی کتاب روز قیامت پہ اپنے پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین محترم، میں جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ کوئی شخص آج سے 8-10 سال پہلے آج کے حالات کو لکھ دے، آج کے منظر نامے کو پیش کر دے۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور کیونکہ فرازی صاحب کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ ہے اور میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فرازی صاحب وہ مرد کلندر ہیں، وہ مرد حر ہیں جو اقبال کے ہاں ملتے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی آج سے 10 سال پہلے بیٹھ کے آج کے حالات کو اس طرح لکھ دے کہ ایک ایک لفظ حقیقت بن جائے۔ آج فرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو مختلف چیپٹرز بند کیے وہ کس طرح اتنے حقیقت کے قریب تھے۔ ان سے کچھ جاننے سے پہلے میں ایک چیپٹر، ایک ٹاپک کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرازی صاحب نے اپنی کتاب روز قیامت میں لکھا، قرضوں کی واپسی۔ تمام کائنات کے قرضے معاف ہو گئے تھے، کوئی واپسی کا تقاضا نہیں کر رہا تھا۔ آج کے حالات میں، آج کے منظر نامے میں جب میں آئی ایم ایف کے قرضوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اپنے قرضوں کی واپسی کا تقاضا نہیں کر رہا۔ فرازی صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ یہ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کس طرح دے رہے تھے، یہ اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کس طرح ان کے پاس تھی، وہ کون سی ایسی طاقت تھی؟ کیا یہ اللہ کا کرم تھا؟ کیا یہ کوئی حکمت تھی؟ یا ان کی اپنی زندگی کے تجربات تھے کہ انہوں نے اتنا ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کی؟ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرائض صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا قرضوں کی واپسی کے بارے میں کہ تمام ادارے واپسی کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے تھے چونکہ موت نے سب دروازے بند کر دیے تھے، اور کوئی مزید قرض کی خواہش نہیں کر رہا تھا۔ پوری دنیا کی تعمیر و ترقی کا سارا نظام رک چکا تھا، دنیا کے تمام کام، زندگی کے تمام کام رک گئے تھے، دنیا کے سارے انسانی حیات کے تمام مراحل بند تھے، تمام غریب ملک پیسہ واپس کرنا چاہ رہے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آج کے منظر نامے میں جب میں دیکھتا ہوں آئی ایم ایف کو ہم شاید قرضہ واپس بھی کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے قرضوں کی ایکسٹینشن کر رہا ہے، وہ اس کو ڈیفر کر رہا ہے، انسٹالمنٹ لینے سے منع کر رہا ہے، بلکہ مزید قرضے جاری کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس طرح اتنا حقیقت کے قریب آپ کیسے پہنچے؟ شاہ صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ آدمی حقیقت کے قریب پہنچ جائے گا جو یہ محسوس کرے گا کہ موت میرے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ دنیا میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں جن کے سانس نکل رہے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد مر جانا ہے، ان کی بالکل یہی کیفیت ہوگی جو اس کتاب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ حقیقت میں نے یہ کتاب جو لکھی، یہ میں نے لکھی موت کا قبل از وقت آ جانا، اس کا تھاٹ یہ ہے، اور لوگوں کے ذہن پہ یہ بات آ جانی، اچھا اب تو ہم مر جائیں گے۔ میں نے وائرس کا اس میں نہیں لکھا، میں نے لکھا کہ 1 2 3 4 یکے بعد دیگر 30 دنوں میں کائنات کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک ہونے والے لوگوں کا رد عمل لکھا
کہ زندگی میں اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے جانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی آدمی کو پیدا ہوتے ہی شاہ صاحب یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی عمر 101 سال 2 ماہ 4 دن 3 گھنٹے 10 منٹ 2 سیکنڈ ہے. یہ کتنی بڑی عمر ہے جی. لیکن وہ اس زندگی کا ایک ایک پل گن کے گزارے گا. اللہ اکبر. چیجا بھائی کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے میں 35 سال میں مر جاؤں گا، 40 میں مر جاؤں گا، 60 میں مر جاؤں گا، چونکہ اس کے پاس اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت نہیں ہے. جی. اس کتاب میں موت کا وقت مقرر کیا گیا ہے. جب موت کا وقت مقرر کیا گیا ہے تو انسانوں کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ زندگی واپس کرنے کا پہلے بھی ایک وقت مقرر تھا. لیکن ہماری دنیاوی لالچ، ہوس، اقتدار، پیسہ، خود غرضی، یعنی انسان کے وجود کے اندر، انسان کی اس کھوپڑی کے اندر اتنی خواہشیں ہیں کہ وہ اس وقت کو فراموش کرتا ہے. جب میں نے یہ لکھ دیا کہ تم 1 دن 2 دن 4 دن، اس میں 30 دن ہے نا جی. بنیادی طور پہ کرونا کے بھی 30 دن ہی ہے. 14 دن پہلے پھر ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس کا ٹیسٹ ہوا، ایک پازیٹیو آ گیا، 14 دن اور رکھ لیا، 28 ہو گئے. 30 دن کے بعد وہ آخری 2 دنوں میں اس کے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، نیگیٹو آ گیا، اس کو انہوں نے بھیج دیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کہتا میں نے آپ کی مسکت میں یہ کتاب پڑھی تھی تو میں 28ویں 29ویں 30ویں دن سمجھ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا. اللہ اکبر. اس کتاب کا بنیادی مقصد شاہ صاحب انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ تم نے یہاں پہنچ کے مر جانا ہے. لیکن فرازی صاحب، کس کو اس بات کا علم نہیں کہ انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہر کسی کو واپس لوٹ کے جانا ہے. جی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس جو زندہ ہے اس نے جانا ہے، اس نے فنا ہونا ہے. تو اس بات کا لوگ تدارک یا فہم کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہ کیوں نہیں گزارتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہزاروں جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہیں اور ہمیں پھر بھی اس بات کا یقین نہیں کہ ہم نے مر جانا ہے؟ اب جب کہ ایک وبا پھیلی ہے، کرونا آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، تو اب ہر کوئی، آپ نے اس کتاب میں ایک فکرہ لکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپیوں کا فکرہ ہے. آپ نے لکھا کہ ہر کنجوس آدمی سخاوت کرتا ہوا نظر آئے گا. میں نے آج سڑکوں پہ دیکھا کہ کوئی روٹیاں بانٹ رہا ہے، کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی لوگوں کے لیے دعائیوں کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی ماسک تقسیم کر رہا ہے. تو یہ ساری تبدیلی کرونا کی وجہ سے جو آئی، اس کتاب کے اندر تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت آپ نے 8 سال پہلے لکھ دی. شاہ صاحب اصل بات پتہ کیا جی، کرونا ہو یا کچھ اور ہو، جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا، جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ ہم نے مر جانا ہے، یہ احساس بیدار کب ہوتا ہے؟ جب کسی کینسر پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم 1 مہینے بعد مر جاؤ گے، اس کے رشتہ داروں کو کہتا ہے، یا جس کو سزائے موت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلانے دن تجھے ہینگ کر دیا جائے گا، یا کوئی اور، دنیا میں ہزاروں بیماریاں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہیپاٹائٹس سی ہے، اس کے 2 کروڑ سے زیادہ پیشنٹ ہیں. ان کو بھی سگنل ہے مرنے کا. تو جب ایک سگنل ایسا آیا کہ نہیں اب مر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اس دنیا کے ہو کے نہ رہ جانا، تم نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن انسان یہ یقین کیسے کرے گا؟ یہ یقین دلانے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. بہت خوب. کہ تم یہ یقین کر لو کہ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے،
तुम आए हो, तुमने चले जाना है, तुम्हारे बाद दूसरे लोग आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें कमाल ये हो गया, मेरे अल्लाह के फजल करम से मुझसे अल्लाह ताला ने ये लिखवा दिया कि एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, लारी अड्डे बंद हो जाएंगे, शादी हाल बंद हो जाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, हाँ स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगे, तल्लुकात इंसान के बंद हो जाएंगे, इंसान के राब्ते बंद हो जाएंगे, मोबाइल पे लगा रहेगा, बनफ्सो नफ्सी किसी से नहीं मिलेगा। बुनियादी तौर पे मौत का खौफ है जो इंसान को करना है। IMF किसी से कर्जा वापस करने का तकाजा, जैसे मैंने इस किताब में लिखा है, क्यों नहीं कर रहा? IMF वालों को मौत नहीं आएगी। कौन सा ऐसा आदमी है जिसके अंदर अल्लाह ने रूह डाली है और वो रूह नहीं निकलेगी, वो रूह निकाल ली जाएगी। मैं अल्लाह ताला का करोड़ हाँ बार शुक्र करता हूँ, जब ये किताब मैं आज 5 साल 4 साल 6 साल पहले दोस्तों को देता था, शाह साहब ये दुनिया बड़ी जालिम है, इस दुनिया में आप किसी को कुछ भी दे दें, किसी को अपना दिल निकाल के दे दें, किसी को अपने सारे एहसास निकाल के दे दें, इंसान इतना खुदगर्ज है इस बात को। ये किताब जो आपके सामने, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का सारा मीडिया इस किताब को देखे, इसको पढ़े, इस पर डिस्कशन करे, और फिर 10 20 50 आदमी ऐसे खड़े होंगे, मैं इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, वो कहेंगे ये तो ऐसे लिख दिया, ये तो ऐसे लिख दिया। तो रात को बैठा मैं सोच रहा था कि रसूल पाक के ज़माने में जो मुनकर थे वो कहते थे कि ये तो खुद ही आयतें बन जाती है। तो अल्लाह को हुक्म आया, जाओ एक ऐसी आयत बना, ऐसी सूरत बना लाओ, एक आयत बना लाओ। तो मेरा ये दावा अब मजबूत हुआ है, मैं वैसे दावा किसी बात का नहीं करता, कि ये जो मेरी किताब है, जो इसके अंदर रेफरेंस कोट किए गए हैं, वो पूरी दुनिया, पूरी कुरान उसकी लपेट में, ये किसी और ने नहीं किया होगा। मैं अल्लाह का करोड़ करोड़ बार शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझसे, और आप दुआ किया करें, और नाज़रीन सुनने वाले ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ये जो वजूद तूने मुझे अता किया, ये जो ज़िंदगी तूने मुझे अता की है, इससे कोई ऐसा काम लेना कि आने वाली नस्लों का भला हो और मौजूदा लोगों का भला हो। ठीक है ना चाचा? बहुत खूब। तो आपने ज़िंदगी में ये कोशिश करनी, इसके अंदर ऐसे ऐसे आपको ऐसी सी बातें मिलेंगी, ऐसी सी बातें मिलेंगी, वो बातें सारी मौत के खौफ का रद्द अमल है। फराज साहब, हमारे इस तसलसल में जो हम लोग इस बुक पे आपके कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप 2 मिनट के लिए हमारे नाजरीन से अगर डायरेक्ट बात करके उनको कोई मैसेज दें। मैसेज तो बड़ा सीधा साधा है, ये किताब भी मैसेज है। आप अगर कोरोना से बच भी जाएं, आप अगर दुनिया की किसी वबा से बच जाएं, क्या आप दुनिया में ज़िंदा रहेंगे? क्या अपनी मर्जी से 200 साल जिएंगे? जब कोई इंसान अपनी मर्जी से इस कुर्राए अर्ज पे ठहर नहीं सकता, तो फिर वो इस बात का एहसास क्यों नहीं करता कि मैंने इस दुनिया से चले जाना है? जब नाजरीन इंसान के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मेरी ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, तो मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, ना कोई इस दुनिया में चोर होगा, ना कोई डाकू होगा, ना कोई जानी होगा, ना किसी से कोई ज़्यादती करेगा। जब आपको हर पल पल पे मौत नज़र आएगी, तो फिर हर इंसान इस दुनिया का अल्लाह का बरगज़ीदा हो जाएगा। यही मैसेज है। इस किताब को हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। फराज साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, मिलते हैं इसी किताब के एक नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।